الرحمن الرحیم اقسام الوضوء۔ آج کا سبق کا تعلق ہے وضو کے اقسام کے بارے میں کہ وضو کی کتنی قسمیں ہیں، وضو کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے آج بیان کیا جائے گا۔ ينقسم الوضوء الى 3 اقسام، وضو تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف، یعنی وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب۔ فرض آپ جانتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ واجب آپ جانتے ہیں جو ثابت ہو ایسے دلیل سے جس میں کوئی شبہ ہو، یا وہ قطعی ثبوت تو ہوتا ہے لیکن قطعی دلالت نہیں ہوتا، اس میں 2 یا 2 سے زیادہ معنوں کا احتمال کی وجہ سے۔ نمبر 3 مستحب، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کیا ہو، یا زیادہ مرتبہ بھی کیا ہو لیکن اس پر پابندی نہ کی ہو۔ اب متى يفترض الوضوء، وضو کب فرض ہوگا؟ يفترض الوضوء على المحدث لواحد من 4 امور۔ افترض یفترض، افتراض فرض ہونا، فرض ہے وضو محدث ناپاک شخص پر، لواحد من 4 امور، 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ آپ 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیں تو ناپاک آدمی جو محدث آدمی ہے اس کے اوپر وضو پر فرض ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 لاداء الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے لیے، سواء كانت الصلاۃ فرضا او كانت نفلا، برابر ہے کہ وہ نمازیں چاہے فرض ہوں یا نفل ہوں، تو ہر حال میں چاہے آپ فرض نماز ادا کریں یا نفل نماز ادا کریں تو ہر قسم کی نمازوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 للصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ جنازہ اگر نکل رہا ہو تو ولی کے لیے تو بالکل وضو کرنا ضروری ہے، پانی کی موجودگی میں مسح کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ولی کے علاوہ جو دیگر شرکاء ہیں وہ اگر ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اگر وضو کریں گے تو جنازہ نکل جائے گا، تو اس وقت ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 لسجود تلاوت، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز نہیں ہے، ادا نہیں ہوگا۔ لمس المصحف الشریف، قرآن شریف کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لہذا جب آپ قرآن مجید کو چھوئیں تو اس وقت آپ کے لیے وضو ضروری ہے۔ کذا یفترض الوضوء اذا اراد المحدث مس آیۃ مکتوبۃ فی حائط او فی قرطاس او فی درہم، اسی طرح وضو فرض ہے جب ناپاک آدمی ارادہ کرے کسی آیت کو چھونے کی، مس یمس چھونا، مکتوبہ لکھی ہوئی کوئی آیت، فی حائط کسی دیوار میں، او فی قرطاس یا کسی صفحے پر، او فی درہم یا کسی درہم میں، یعنی کہیں پر بھی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو اس کو آپ چھونا چاہیں تو اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ تو یہ 4 مواضع تھے جہاں پر وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 1 نماز کے لیے، نمبر 2 نماز جنازہ کے لیے، نمبر 3 سجدہ تلاوت کے لیے، اور نمبر 4 قرآن مجید کو چھونے کے لیے۔ ان 4 مواضع پر وضو کرنا فرض ہے۔ متى یجب الوضوء، وضو کب واجب ہوتا ہے؟ یجب الوضوء علی المحدث لامر واحد، ناپاک آدمی کے اوپر وضو واجب ہے ایک کام کے لیے، ایک کام کے لیے ناپاک آدمی کے اوپر وضو کرنا فرض تو نہیں لیکن واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طواف بالکعبہ، وہ ہے کعبہ شریف کی طواف کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ متى یستحب الوضوء، وضو کرنا کب مستحب ہے؟ یستحب الوضوء للامور الآتیہ، آنے والے امور کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1 للنوم علی طہارۃ، پاکی کی حالت میں نیند کا سونے کے لیے، جسے سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے نا، مستحب ہے، تو پاکی کی حالت میں ایک آدمی سونا چاہے تو اس کے لیے
وضو کرنا مستحب ہے۔ اذا استيقظ من النوم، نمبر 2 جب نیند سے بیدار ہو جائے تو وضو کرنا مستحب ہے۔ للمداومۃ علی الوضوء، وضو پر دوام کو اختیار کرنے کے لیے۔ جیسے ایک آدمی کی عادت یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر رات تک مسلسل وضو میں رہتا ہے، لیکن اگر درمیان میں اس کا کہیں وضو ٹوٹ گیا تو اس کے لیے اب اس وضو کی مداومت کو قائم رکھنے کے لیے درمیان میں دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے، تاکہ اس کا وضو ہمیشہ مداومت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ رہے۔ نمبر 4 للوضوء علی الوضوء بنیت الثواب، وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے۔ ایک آدمی کا وضو ہے لیکن اس کے باوجود وہ وضو کر رہا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ تب شرط ہے، تب صحیح ہے جب پہلے وضو سے اس نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں، کوئی عبادت ادا کی ہو۔ مثال ایک بندے نے وضو کیا، اس سے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعد اس کا وضو تھا، نماز کا ٹائم آ گیا تو اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کا وضو ہے، کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی تلاوت نہیں کی اور دوبارہ وضو کر رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5 بعد ارتکاب شیء من الغیبۃ او النمیمۃ او الکذب، ارتکاب کرنا، کوئی کام کرنا، سرزد ہو جانا۔ غیبت کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت، کسی کی برائی کرنا۔ نمیمہ جو ہے ادھر کی بات ادھر بتانا، ادھر کی بات ادھر بتانا۔ چغل خور، کذب جھوٹ، چغل خوری یا غیبت کرنے کے بعد، غیبت کے ارتکاب کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ کذا یستحب الوضوء اذا ارتکب خطیئۃ ما، خطیئہ کوئی بھی خطا، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو پھر ارتکاب ہو جائے، سرزد ہو جائے تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ بعد انشاد شعر قبیح، کوئی گندہ شعر، کوئی برا شعر کہے۔ انشد ینشد، انشاد کہتے ہیں شعر کہنا، تو اسی سے اناشد ہے، اناشد العربیہ۔ مثال کوئی گندی شعر آدمی کہتا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 7 بعد القہقہۃ خارج الصلاۃ، نماز کے باہر زور سے ہنسنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ہاں، نماز کے اندر جو زور سے ہنسے گا تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر تو وضو کرنا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 8 لتغسیل میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کرنا۔ لحمل میت کو اٹھانے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ ایک بندہ میت کو اٹھا رہا ہے، جنازہ گاہ لے جا رہے ہیں یا قبرستان لے جا رہے ہیں تو اس وقت۔ نمبر 10 لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 11 قبل غسل الجنابۃ، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 12 للجنب عند اکل وشرب ونوم، جنبی آدمی کھانا کھانا چاہے یا پینا چاہے یا سونا چاہے تو اس وقت اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 13 عند الغضب، غصے کے وقت کسی کو غصہ آ جائے تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 14 لتلاوت القرآن شفویًا، شفوی کہتے ہیں زبانی تلاوت کلام پاک کرنا چاہے تو اس پر وضو فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے، لیکن مستحب ہے۔ لقراءۃ حدیث وکذا لروایتہ، حدیث پڑھنے کے لیے یا اسی طرح روایت پڑھنے کے لیے، جیسے عن انس تو اس طرح پر تو روایت جو پڑھتے ہیں حدیث کی روایتیں اور راوی وغیرہ، اور یا روایت یا حدیث جو بھی ایک ہی چیز ہے، روایت بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں، اور عام طور پر روایت میں چونکہ راویوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور حدیث قول رسول فعل رسول کو کہتے ہیں اور تقریر رسول، تو حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ لدراست علم شرعی، شرعی علم پڑھنے کے لیے، دینی علم شرعی سے مراد یہ ہے کہ دینی علم۔ نمبر 17 للاذان، اذان دینے کے لیے، ایک بندہ اذان دینا چاہیں تو اذان دینے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 18 للاقامہ، اقامت کے لیے، اقامت کہنا چاہے، امام نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے پہلے جو مؤذن اقامت کہتا ہے اس کے لیے۔ للخطبہ، خطبہ کے لیے، خطبہ دینے کے لیے بھی وضو کرنا سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 20 لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت النبی سے مراد یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے سے پہلے باوضو ہونا ضروری سنت ہے، تاکہ ایک اعزاز ہو، انسان پاکی کی حالت میں حضور کے روضے پر جائے۔ نمبر 21 للوقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 22 للسعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرتا ہے، انسان دوڑتا ہے، طواف کرتا ہے، اس طواف کو سعی کہتے ہیں، تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تو یہ تھے وضو کے مستحبات اور وضو کے فرائض، یعنی وضو کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، اور کب وضو کرنا سنت اور مستحب ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔